السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم فیس ٹو فیس ایک سوال کا جواب دیکھیں گے کہ اسلام کیا تلوار کی دھار پر پھیلایا گیا؟ آپ اگر جواب جاننا چاہتے ہیں تو صرف اس میپ کو دیکھیے۔ یہ میپ میں آپ جو گرین ایریاز دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جس میں مسلمز رہتے ہیں۔ جہاں پہ زیادہ مسلمز ہے وہاں پر وہ ڈارکر گرین ہے، اور جہاں پہ کم مسلمز ہے وہاں لائٹر گرین ہے۔ اب یہ چارٹ دیکھیے، یہ میپ دیکھیے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایریاز ہے جس میں مسلم حکومت ماضی میں پاسٹ میں ہوئی۔ اب دونوں کو کمپیئر کریے، آپ کو جواب خود سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ کو ایسے بعض علاقے دکھائی دیں گے جہاں آج مسلمز لارج نمبر میں ہے لیکن وہاں کوئی حکومت نہیں ہوئی۔ آپ خود دیکھیے، مثال کے طور پر انڈونیشیا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمز ہے، 23 کروڑ سے زیادہ مسلمز ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فوج نہیں پہنچی۔ ملیشیا، جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہے، وہاں کوئی بھی مسلم فوج نہیں پہنچی۔ اگر آپ افریقہ کا میپ دیکھیں تو مسلم حکومت تو ایک سلیکٹ ایریا میں ہوئی، لیکن آج جہاں جہاں افریقہ میں مسلمز ہے، ایسٹرن کوسٹ آف افریقہ اور دوسرے علاقوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کوئی بھی فوج نہیں پہنچی۔ اگر صرف فورس سے پہنچا ہوتا تو جہاں جہاں حکومت ہوئی وہیں وہیں مسلمز ہوتے، لیکن ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کئی علاقوں میں مسلمز آپ کو ملیں گے جہاں کوئی حکومت نہیں ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کو کچھ ایسے ایریاز بھی اس میپ میں دکھائی دے گی جہاں حکومت ہوئی لیکن جہاں مسلمان زیادہ نہیں ہیں آج۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا دیکھ سکتے ہیں، کئی مسلم حکومتوں نے انڈیا پر حکومت کی لیکن مسلمز آج مائنورٹی میں ہیں۔ ایک اور مثال آپ عربوں کی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے ایسے عربز ہیں جو کرسچن عربز اور جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو پیڑھیوں سے کرسچنز ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وہ عیسائی تھے، آج تک عیسائی ہے۔ ایسے 1 سے 1.5 کروڑ کرسچنز آج بھی عرب کنٹریز میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیبنان میں تو 35% کرسچنز ہے، ایجپٹ میں 15% ہے، کویت میں 18% ہے، اور ایسی کئی کنٹریز ہیں۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو آج بھی ہے، کئی سارے تو ایسے ہیں جنہیں بیٹر سٹیزنشپ اور بیٹر امیگریشن اپارچونٹیز کی وجہ سے وہ ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے امیگریٹ کیا، لیکن جو پیڑھیوں سے جن کے باپ دادا پوروج جو تھے سارے کے سارے کرسچنز تھے۔ اگر فورس کیا گیا ہوتا تو یہ سب کے سب تھوڑی کرسچن رہتے۔ ہم سب کے سامنے مثال ایک رومن ایمپرر تھیوڈونیسس II کی ہے، اور ان کا یہ فرمان جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، پاز کر کے پڑھ لیجئے، جہاں انہوں نے فورس کیا تھا کہ لوگوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کرسچینٹی۔ ان کا یہ فرمان آج بھی محفوظ ہے کوڈیکس تھیوڈونیسینس میں، جس میں کوئی دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے فورس کیا، اور جو پچھلے پیگن ریلیجنز تھے وہ ریلیجنز آج نام و نشانی نہیں ہے، آج وہ سب موجود ہی نہیں ہے، 0% لوگ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب کہیں فورس ہوتا ہے تو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلم حکومتیں ہوئی لیکن اس طرح کا کوئی فورس نہیں ہوا، نہیں تو جس طرح سے وہ رومن ایمپرر کے بعد میں ہوا تھا ویسا ہوا ہوتا، اور ویسی کوئی مثال ہمارے سامنے آج موجود نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام تو صرف تب ہی قبول کرتے ہیں جب کوئی تلوار کی دھار پر انہیں فورس کرے۔ ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے اسلام میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں، کوئی خوبصورتی، کوئی بیوٹی ہے ہی نہیں کہ کوئی خود اسلام کو اس کے میرٹ پر قبول کرے، ان کا یہ ماننا ہے۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آپ میرے سوال کا جواب دو کہ کیا ویسٹرن کنٹریز میں کیا کوئی فوج ہے وہاں پر جو لوگوں کو تلوار کی دھار پر کنورٹ کر رہی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ اس رپورٹ کو دیکھیے۔ 9/11 کے بعد جب بہت سارے لوگوں نے قرآن سٹڈی کیا، اسلام کو سٹڈی کیا، تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خود UK کے اندر وائٹس کے بارے میں رپورٹ ملتی ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو کیا وہاں پر بھی کوئی فورس کر رہا ہے انہیں تلوار کی دھار پر کہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا، یا خود سٹڈی کر کے انہیں کوئی چیز اپیل کرتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے جس وجہ سے وہ قبول کرتے ہیں؟ سوال ہے یہ سوچنے والوں کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر آپ خود سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ جا کر خود قرآن میں دیکھیے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح اور غلط تو واضح ہے۔ جب ہدایت اور گمراہی واضح ہے تو فورس کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خود انسان صحیح چوائس کر سکتا ہے۔ اس آیت کی کامنٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، ابو داؤد کی حدیث، صحیح سند سے ہے۔ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے انصار، ان کے اندر ایک پرتھا چلتی تھی کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بچے کے تعلق سے ایک منت کرتے تھے کہ اگر یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے ایک یہودی کے گھر میں دے دوں گا۔ اس طرح سے بعض انصار کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہودیوں کو دیا ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ان انصار نے اسلام قبول کیا،
اور پھر انہیں اپنے بچوں کے تعلق سے فیل ہونے لگا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو فورس کریں اسلام قبول کرنے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے کئی آیتیں ہیں جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 99 دیکھیے، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ایمان لے آئے اور جو چاہتا انکار کرے۔ سورہ غاشیہ سورہ 88 کی آیت نمبر 21-22 میں آتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ انہیں فورس کرنے والوں میں، کمپیل کرنے والوں میں نہیں ہو، ان پر داروغات کے طور پر نہیں ہو۔ سورہ ہود سورہ 11-28 اور کئی آیتیں ہیں جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی ہے، یہ حکم سے پچھلے زمانے کے لیے تھا، بعد کے دور کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر جب منسوخ آیتوں کی لسٹ دی تو اس کے اندر یہ آیتوں کو نہیں شامل کیا ہے، اور کوئی کہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی تو ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آیتوں کا جو میسج ہے پاسٹ کے لیے تھا، ابھی کے لیے ہے، اور ہر زمانے اور دور کے لیے رہے گا۔ اب آئیے پوائنٹ نمبر 6 میں ہم ہسٹورینز کا جائزہ لیں، کیونکہ بعض ہسٹورینز نے ایسا کہنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں پہ اسلام فورس ہوا، تو میں آپ کے سامنے دو کوٹیشنز رکھوں گا۔ پہلا کوٹیشن ہے ہسٹورین ڈی لیسی اولیری کا، ان کی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز میں۔ وہ کہتے ہیں the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیجنڈ بیان کیا جاتا ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایسے پاگل قسم کے مسلمان جو پوری دنیا میں انہوں نے فورس کر کے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کیا، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ہی ابزرڈ، بیہودہ بات ہے جو ہسٹورینز نے دہرایا ہے۔ دوسرا کوٹیشن ہسٹورین آئرا لیپیڈس اپنی کتاب ہسٹری آف اسلامک سوسائٹیز میں وہ لکھتے ہیں اٹ از ناؤ اپیرنٹ، ابھی یہ بات واضح ہے کہ کنورژن بائی فورس، فورس سے کنورژن while not unknown in Muslim countries، حالانکہ ایسا نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہوا، کبھی ہوا، is in fact rare، بہت ریئرلی لیکن ہوا۔ Muslim conquerors ordinarily wish to dominate rather than convert۔ Muslim conquerors dominate کرنا چاہتے تھے، convert نہیں، اور most conversions to Islam وہ voluntary، یہ voluntary طور پر لوگوں نے خود اپنی مرضی سے لوگوں نے convert کیا، یہ وہ بتاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ جزیہ کا کنسپٹ ہوا کرتا تھا۔ جزیہ کے کنسپٹ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلم فوج کہیں پر پہنچتی ہے، اگر ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہے، جیسے صلح کے بارے میں سکھایا گیا سورہ 8 آیت نمبر 61، اور اگر جنگ پر ہی بات آ گئی ہے تو جنگ سے پہلے وہ 3 آپشنز دیا کرتے تھے۔ فرسٹ آپشن، اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو قبول کرو، نہیں قبول کرنا چاہتے آپ اپنے ریلیجن پر باقی رہو، صرف ایک چھوٹا سا ٹیکس جزیہ ادا کرو، اور اس کے بعد میں آپ کا فریڈم آف ریلیجن ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں چاہتے تو آپ فائٹ کرو گے۔ یہ فائٹ کا آپشن سے پہلے یہ 2 آپشنز ہوتے تھے۔ اور جزیہ بعض لوگ اسے غلط کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بار سٹڈی کرو، اور ہم اسے کبھی اور انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں لیں گے، آج کے لیے بس اتنا سمجھیے کہ مسلمز کو اسلامک گورنمنٹ کو زکوٰۃ دینا ہوتا تھا، نان مسلم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے تھے، وہ جزیہ دیتے تھے۔ اور جزیہ کیا ہوتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معمولی سی رقم 1 دینار، سال میں ایک بار، وہ بھی کون دے گا؟ بچے نہیں دیں گی، عورتیں نہیں دیں گے، غلام نہیں دیں گے، بہت بزرگ نہیں دیں گے، ایسے لوگ جو غریب ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، یہ نہیں دیں گے، ایبل باڈیڈ مین دیں گے، وہ بھی سال میں ایک بار، ایک معمولی سی رقم۔ کیا ثابت ہوا؟ فریڈم آف ریلیجن تھا۔ ہسٹورین یو کینیڈی نے اپنی کتاب دا گریٹ عرب کانکویسٹ میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی چیز کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ خود جیروسلم پہ جو انہوں نے اس وقت پر حکومت کی تو وہاں کے رہنے والوں کو کسی طرح سے فورس نہیں کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 8، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوکے اسلام اگر تلوار کی دھار پر نہیں پھیلا، پھر اتنے سارے لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اتنے سارے لوگ کیسے مسلم ہو گئے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا جو میسج ہے، آپ اسلام کے اندر جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ خود سوچئے کہ یہ میسج کے اندر ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، اور اسلام سکھاتا ہے کہ عبادت صرف اسی ایک کی، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی وردی آف ورشپ نہیں ہے سوائے ایک مالک کے۔ پورا میسج آف اسلام جو ہے نا، وہ انسان کے پیور نیچر، اس کی فطرت، اس کی کامن سینس کے مطابق ہے۔ آپ ایک ایک ٹیچنگ دیکھو گے اسلام کی، مثال کے طور پر جو اسلام کے اندر جو ایکوالٹی سکھائی گئی ہے، جس طرح سے ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپیل کرتی ہے، اور مسلمز کو یہ سکھایا گیا کہ آپ کو اسلام کا میسج بیوٹیفل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آپ دیکھو گے یہ ہے ریزن کیوں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آئیے پوائنٹ نمبر 9 ہم انڈیا کے تعلق سے خاص طور سے دیکھیں۔ جو انڈیا کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ جو حکومتیں آئی، انہوں نے فورس کر کے لوگوں کو مسلم بنایا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے پروفز ہیں۔ ایک پروف یہ ہے کہ حکومت تو بہت بعد میں آئی۔ آپ دیکھو گے کہ جو فرسٹ مسجد ہے انڈیا کی، وہ کتنی پرانی ہے؟ 1400 سال پرانی تقریباً۔
چیرامن پیرومل کی بنائی ہوئی مسجد جو تریسور ڈسٹرکٹ کے اندر کیرلا کے اندر موجود ہے، تقریباً 1400 سال پرانی مسجد ہے۔ آپ ہسٹورین رچرڈ ایٹن کی ریسرچ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر انہوں نے دا رائز آف اسلام اینڈ دا بنگال پروونس، اس کے اندر انہوں نے ایک پروف دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے بعض علاقے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ لمبے وقت تک مسلم حکومت ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ جو گینگیٹک پلینز ہے یو پی بہار وغیرہ جہاں پر ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب جو ایریاز ہے اس کے اندر آپ کو 10 to 15% مسلم ملیں گے۔ لیکن ایسے ایریاز ہے جہاں پہ مسلم حکومت کم وقت کے لیے ہوئی، مثال کے طور پہ بنگال، اور بنگال کا ایک بہت بڑا حصہ بنگلہ دیش میں ہے، یا مثال کے طور پہ پنجاب جس کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ 70 to 90% مسلمز ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسلم حکومت سب سے کم وقت کے لیے ہوئی، اور زیادہ جہاں پہ لمبے وقت کے لیے ہوئی وہاں پہ آپ کو اتنے زیادہ مسلمز نہیں مل رہے ہیں، جہاں پہ کم وقت کے لیے ہوئی وہاں آپ کو بڑی تعداد مسلم کی مل رہی ہے۔ ہسٹورین روینا رابنسن وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اپنی کتاب موڈز آف کنورژن ٹو اسلام کے اندر، وہ کہتی ہیں اسلام بنگالی کلٹیویٹرز میں اس زمانے میں سپریڈ ہوا جب مسلم رولرز حقیقت میں اپوزڈ ہوتے تھے، کنورژن نہیں چاہیے تھا ان کو۔ کیوں نہیں چاہیے تھا؟ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو عوام ہے اگر نان مسلمز رہے تو وہ جزیہ دیں گے، جزیہ کی رقم بھلے ہی کم لیکن آتی تھی وہ اسٹیٹ کے پاس جو خود اپنے ملٹری وغیرہ ریزنز کے لیے یوز کر سکتا تھا۔ جب وہ کنورٹ ہو جاتے تو وہ مسلمز ہونے کے بعد زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ کی رقم کہاں جائے گی؟ غریبوں میں جاتی تھی، زیادہ تر غریبوں میں جاتی تھی۔ تو ہم دیکھتے تھے اس وجہ سے جو رولرز خاص طور سے چاہتے تھے کہ نہیں کنورٹ نہ ہو، اور یہ بتاتی ہیں، ڈاکیومنٹ کرتی ہیں اس زمانے کے بنگال کے تعلق سے۔ اور ہسٹری کی اگر بات کریں آپ کو ایسی رپورٹس بھی ملے گی، مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ انہوں نے کئی مندر بنائے، ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ہم، مندر بنائے، اور شری نری کا یہ مندر ٹیپو سلطان نے بنایا ہے۔ اورنگزیب کے بارے میں ملے گا، پروفیسر پردیپ کیشروانی اپنے ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں کہ خود اورنگزیب نے لینڈ دیا، گرانٹس دیا ایسے مندروں کو، اور یہ چیز خود کہیں اور نہیں، وہ مندر کے دھرم دنڈ جو پلر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چیز مینشنڈ ہے۔ آخری بات یہ، کوئی کہے کہ ایسا بھی کوئی مسلم رولر تو ہو سکتا ہے نا جس نے ظلم کیا ہو، برا کیا ہو، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز اس کے ساتھ ہے، اس کے ذمہ دار آج کے مسلمان نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ کو پتا ہے برٹش نے کتنا ظلم کیا؟ خود آپ دیکھیے کہ کتنے سارے سوکھے اور اکال کے اندر، فیمائنز میں کتنے کروڑوں لوگوں کی موت ہوئی، 5 سے 6 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی۔ اب وہ برٹش جو تھے وہ کرسچنز تھے، تو کیا اس کا ذمہ دار آج کے کرسچن کو کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ظلم کی بات ہوگی۔ ہٹلر کون تھا؟ ہٹلر بھی کرسچن تھا، اس کے کوٹیشنز آپ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ کوٹیشن، لیکن اس کا دوش کیا آج کے کرسچنز کو دیں گے؟ اسی طرح جو اس زمانے کے اندر جو کروسیڈرز نے کیا اور جس کے لیے پوپ نے اپولوجائز بھی کیا تھا، کہ آج کے کرسچنز کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے۔ ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں پشیا مترا شونگا کی، پاپولر کنٹروورسیز میں بتائی جاتی ہے کہ 150 BC کے قریب انہوں نے اس وقت کے جو بدھسٹ تھے ان پر بہت ظلم کیا، پورا صفایا ان کا کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور انہیں ایک طرح سے ہندوازم میں کنورٹ کیا، لیکن اس کا دوش آج کے کسی ہندو کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو بنیادی بات یہ ہے، ایسا کوئی اگر مسلم رولر تھا بھی جس نے ایسا کوئی ظلم کیا تو اس کا دوش اس پر ہے، آج کے زمانے کے مسلمانوں پر بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھو، میپ دیکھو، آپ کے سامنے بات کلیئر ہے، ٹیچنگز دیکھو اسلام کی، بات کلیئر ہے کہ اسلام کے اندر تلوار کی دھار پر فورس کرنا بالکل نہیں ہے۔ آخری بات اس ویڈیو کو فنش کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کی تھوڑی 12 منٹ نکال کر ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، اسلام کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، تاکہ اسلام اوریجنلی بیسکلی سکھاتا کیا ہے آپ وہ اگر دیکھیں گے تو اس ٹاپک کا جواب سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں مصطفیٰ خان اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے۔